بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہ اسلامک مسائل کے معزز ترین ساتھیوں، گزشتہ چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری دنیا ایک عالمی وبا کی لپیٹ میں آیا تو تمام انسانوں کو کم سے کم ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر بہت سارے نعمتیں ہیں، بعض نعمتیں ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی لیکن ہم خود اس کے استعمال کرتے ہیں، لیکن بعض ایسی نعمتیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی لیکن ہم خود استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی استعمال ہوا کرتی ہے۔ تو ایک ایسی نعمت جو سانس ہے، آکسیجن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر ہے۔ اگر ایک سانس انسان کا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بھی کہہ سکتے چلو سانس تو میری ہے لیکن تم خود اس کو استعمال کرو، ہم خود استعمال نہیں کر سکتے، پھر ہم کوئی کام ہی نہیں کر سکتے دن میں، نہ ہم سو سکتے تھے، نہ ہم کھا سکتے تھے، نہ ہم پی سکتے تھے، ہم کب سوتے، سانس کب لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میری نعمت ہے، تم کرو آرام، سو جاؤ، یہ میرا کام ہے، یہ میرے ذمہ ہے، یہ میرے حکم سے تمہارے اندر آئے گی اور جائے گی۔ ہم تو اس کو ایک نعمت سمجھتے ہیں سانس، لیکن یہ ایک نہیں بلکہ دو نعمتیں ہیں، سانس کا اندر جانا پھر باہر نکلنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام خود اپنے ذمہ لیا۔ انسان سویا ہوتا ہے، سانس اللہ کے حکم سے اندر جاتی ہے، باہر نکلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اعمال کو دیکھا کہ میرے بندے کون سے اعمال کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت چھینی نہیں، بلکہ اس کا استعمال جو ہے دھیرے دھیرے سے ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ذمہ تھا یہ سانس اندر آنا باہر جانا، لیکن اندر اور باہر جاری تھی، لیکن دھیرے دھیرے لوگ پریشان تھے، اپنی پوری جائیداد دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کہہ رہے تھے کہ آکسیجن کی کمی ہے، ہمیں آکسیجن دے دو، ہمیں سانس لینے میں پرابلم مشکل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری انسانیت کو جھنجھوڑا گزشتہ 2-3 سالوں کے اندر کہ یہ تو میری وہ نعمت ہے جس کو تم نعمت سمجھتے نہیں، پھر کتنے انعامات ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، میں نے آج تک تمہیں کوئی حساب نہیں لیا، لیکن قیامت کے دن ضرور میں اپنے تمام ان نعمتوں کے بارے میں تمہیں سوال کروں۔